نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے حرف۔ حرف ایک ایسا لفظ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی کو وضع کرتا ہے۔ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی فقرہ یا کسی اسم میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ حروف غیر عاملہ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا کسی اسم یا کسی فقرہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں ہم حروف عاملہ کی ایک قسم حروف جار کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں 11 حروف ایسے ہیں جب وہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جس اسم کے ساتھ حروف جار لگتے ہیں انہیں مجرور کہا جاتا ہے۔ حرف جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ حروف جار کچھ یوں ہیں، آپ ان حروف کو معنی کے ساتھ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بی، اس کا انگلش میں معنی ہوگا ود، اردو میں اس کا معنی ہے سے، کی وجہ سے۔ من، اس کا انگلش میں معنی ہوگا فرام اور اردو میں اس کا معنی ہے سے۔ کا، انگلش میں اس کا معنی ہوگا لائک، اردو میں اس کا معنی ہوگا مانند یا کی طرح۔ فی، انگلش میں اس کا معنی ہوگا ان اور اردو میں اس کا معنی ہوگا میں۔ لی، اس کا معنی ہوگا فار اور اردو میں اس کا معنی ہوگا کے لیے۔ علی، انگلش میں اس کا معنی ہوگا آن، اردو میں اس کا معنی ہوگا پر۔ واو، یہ کسی کی قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حتی، اردو میں اس کا معنی ہے تک اور انگلش میں اس کا معنی ہوگا انٹل۔ عن، انگلش میں اس کا معنی ہے فرام اور اردو میں اس کا معنی ہوگا کی طرف سے۔ الی، کی طرف اور انگلش میں اس کا معنی ہوگا ٹو۔ تا، اسے تائے قسمیہ کہتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تو تھے حروف جار جو کسی اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ ان حروف کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ہم ان حروف کا مثالوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ اسم ہے اللہ، اس کے شروع میں حرف جار بی لگائیں تو اللہ حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ مرکب بنے گا باللہ، اس کا معنی ہوگا اللہ سے۔ اسی طرح سے الناس، اس کے شروع میں حرف جار بی لگائیں تو یہ مرکب بن جائے گا بالناسی، اس کا معنی ہوگا انسانوں سے۔ اسی طرح سے الحق، اس کا معنی ہوتا ہے سچ، شروع میں بی حرف جار لگایا، مرکب بن گیا بالحق۔ حرف جار اگر مرکب اضافی کے شروع میں لگے تو اس کے مضاف کو حالت جر میں تبدیل کر دیتا ہے، جس طرح کے مرکب اضافی ہے دین الحق، اس کا معنی ہے سچائی کا دین، اس کے شروع میں حرف جار بی لگائیں تو یہ مرکب بنے گا بدین الحق۔ اسی طرح سے مرکب اضافی ہے رب الناس، انسانوں کا رب، اس کے شروع میں حرف جار بی لگائیں تو یہ مضاف کو حالت جر میں تبدیل کر دے گا، تو یہ مرکب بنے گا برب الناس،
انسانوں کے رب سے۔ حرف جار ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں حرف جار اور ضمائر متصلہ کے مرکب کا بکثرت استعمال ہوا ہے، لہٰذا آپ ان حروف اور ضمائر متصلہ کے مرکب کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے یاد کر لیجئے۔ حرف جار جب ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنائے گا تو یہ گردان اس طرح سے بن جائے گی: بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنا، بی، بینا۔ اگلا حرف جار ہے علی، اس کا معنی ہے پر۔ اسم ہے العرش، اس کے شروع میں علی حرف جار لگائیں تو یہ مرکب جاری بن جائے گا علی العرش، اس کا معنی ہوگا عرش پر۔ حرف جار جب کسی مرکب توصیفی کے شروع میں آئے تو صفت اور موصوف دونوں حالت جر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے علی جب ضمائر متصلہ کے ساتھ ملے گا تو یہ گردان کچھ یوں ہوگی: علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ اگلا حرف جار ہے حتی، اس کا معنی ہے تک۔ اسم ہے حین، اس کا معنی ہے گھڑی، اس کے شروع میں حتی حرف جار لگا تو یہ مرکب جاری بنے گا حتی حین، اس کا معنی ہوگا ایک گھڑی تک۔ مرکب اضافی ہے مطلع الفجر، فجر کا طلوع، اس کے شروع میں حتی لگائیں تو یہ مضاف کو حالت جر میں بدلے گا تو یہ مرکب جاری بن جائے گا حتی مطلع الفجر، اس کا معنی ہوگا فجر کے طلوع تک۔ اگلا حرف جار ہے الی، اس کا معنی ہے کی طرف۔ اسم ہے اللہ، اس کے شروع میں الی لگائیں تو یہ مرکب جاری بنے گا اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی طرف۔ اسی طرح سے المشرق کے شروع میں الی لگائیں تو یہ بن جائے گا الی المشرق، مشرق کی طرف۔ مرکب توصیفی ہے صراط مستقیم، اس کے شروع میں الی لگائیں تو صفت اور موصوف دونوں حالت جر میں تبدیل ہو جائیں گی تو یہ بنے گا الی صراط مستقیم، اس کا ترجمہ ہوگا سیدھے راستے کی طرف۔ مرکب اضافی ہے ذکر اللہ، اس کے شروع میں الی حرف جار لگائیں تو یہ مرکب جاری بنے گا الی ذکر اللہ۔ حرف جار الی جب ضمائر متصلہ کے ساتھ ملے گا تو یہ گردان کچھ اس طرح سے ہوگی: الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف کی اقسام، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ کے بارے میں پڑھا۔ مزید ہم نے حرف جار کے بارے میں پڑھا۔ حرف جار جب کسی اسم کے شروع میں لگتا ہے تو اس اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حرف جار جب مرکب توصیفی کے شروع میں آتا ہے تو صفت اور موصوف دونوں حالت جر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور حرف جار اگر مرکب اضافی کے شروع میں آئے تو مضاف حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا۔ آئندہ سبق میں بقیہ حرف جار کی مثالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں: انسان خواہ کتنا ہی علم حاصل کر لے مگر اللہ کے ہاں اس کا اجر اسی وقت پاتا ہے جب وہ اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔